बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैन बसन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अल्फ़ा फाइट। आज एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो यार माज़रत चाहता हूँ आप सबसे, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। तो यार एक्चुअल में कुछ अपनी सर्च वगैरह में तो इस तरह कुछ मसरूफ़ था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा अभी मैं ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने सोचा कि यार चलो पहले एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आते हैं जी वापस बैक अपने मौजू की तरफ। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि रनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऐसे तो ये हर किसी को पता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार कुछ लोग होते हैं जो ये सोच के जो रनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच के वो नहीं कर पाते कि यार चलो छोड़ो यार, रहने दो, कौन टाइम निकालेगा, तो जाना तो क्योंकि आपको पता है कि ये एक कंफर्ट जोन से इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग आजकल की खासकर जो जनरेशन है ये कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करती है। तो मैंने कहा चलो यार बेनिफिट्स बता दूं लोगों को, शायद किसी को अच्छे लगें तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर ले। तो आते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप जब रनिंग करते हैं तो इसकी जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा कोई बॉडी का एक मसल एक्टिव नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं, ओके, हमारे पाँव से लेके हमारे सर तक हमारा हर मसल एक्टिव होता है, हमारा हर मसल काम कर रहा होता है। तो उसके अलावा जो हम जिम वगैरह में अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें सिर्फ हम एक टाइम पे एक ही मसल को ट्रेन कर पाते हैं, लेकिन रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है कि इसके करने से हमारी एक ही टाइम पे हमारी पूरी बॉडी जो है वो काम कर रही होती है। हमारी बॉडी के हर पार्ट जो है, हर मसल इसमें इन्वॉल्व होता है, हर मसल एक्टिव होता है। तो सबसे पहले अगर इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो वैसे तो अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन इसके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में अगर मैं बताता चलूँ तो यार सबसे पहले तो आपकी लेग्स की एक्सरसाइज होती है। आपकी लेग्स जो है वो करेंगे, उनकी जो मसल्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं। हमारी जॉइंट्स जो हैं वो है हेल्दी रहते हैं, लाइक हमारी जो नीज़ की जॉइंट्स हैं ये हेल्दी रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जो लोग हैं वो काफ़ी यंग उम्र में ही वो बैठते हैं, तो जब उठते हैं तो उनकी जो नीज़ हैं उनमें खिटखिटी आवाज़ें आती हैं। तो ये आवाज़ें क्यों आती हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि हम अपने जॉइंट्स को कैसे हेल्दी कर पाते हैं। तो यार हमारे आपको पता है कि जो जॉइंट्स हैं, जो भी दो बोन्स हैं, उनके दरमियान लिक्विड होता है। तो जैसे जैसे वो लिक्विड कम होता है उसी तरह हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा मेन काम होना चाहिए कि यार वो जो लिक्विड है वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो आते हैं जी अगले इसके बेनिफिट्स की तरफ। तो इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है वो ये है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे इसमें आर्म्स भी काम कर रही होती हैं और हमारा दिल की धड़कन जो है, वो जो हमारी हार्ट बीट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। इससे हमारे अंदर स्टेमिना इंक्रीज़ होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जैसा कि हर किसी के पास गाड़ी बाइक की फैसिलिटी है, और जब लोगों को कहीं भी जाना हो तो वो अपनी गाड़ी या बाइक का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कभी कभार उनको चलना पड़ जाए, थोड़ा सा टाइम भी वो पैदल अगर चलना उनको पड़ जाए, वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो थक जाते हैं और उनकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। यही बात है कि उनमें स्टेमिना नहीं है। रनिंग आप कर रहे हैं तो आप इनमें स्टेमिना इंक्रीज़ होगा, आप में का जो स्टेमिना है वो काफ़ी हाई होगा, आप काफ़ी लॉन्ग रूट तक आप रनिंग कर पाएंगे, आप वॉक कर पाएंगे। तो अगर कहीं भी आपको चलना पड़ा तो आपके लिए मसला नहीं बनेगा, आप इजीली चल पाएंगे। तो आपकी हार्ट बीट अच्छी रहती है। जैसे कि आजकल आप देखें तो हर एक यंग बंदे में हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्पेशली जो यंग लोग हैं उनमें भी वही हाल है, उनके भी हार्ट अटैक के केसेस देखने में उनके सामने आ रहे हैं। तो रनिंग करने से आपकी जो हार्ट बीट है वो काम करेगी, आपकी जो हार्ट की लाइफ है वो अच्छी रहेगी, आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो सही रहेगी, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे हेयर्स, आइज़
ان کے لیے بھی بہت بینیفیشیل ہے رننگ کرنا۔ جب ہم رننگ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر بلڈ سرکولیشن بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، اور بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہونا ہماری باڈی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہر آرگن تک بلڈ کی سرکولیشن جب تک کمپلیٹلی نہیں ہوگی تو وہ آرگن جو ہے وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر پائے، تو وہ آرگنز ڈیمیج ہو جائے گا۔ لائک آپ اگر ہیئرس کی بات کریں تو اگر ہمارے اسکیلپ میں بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں ہوگی تو ہماری جو ہیئر فال ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، ڈینڈرف سٹارٹ ہو جائے گی، ہمارے جو بال ہیں وہ ٹین ایج میں ہی انڈر 20 کے اندر ہی ہمارے بال وائٹ ہو جائیں گے۔ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج کل تو ہر ایک دوسرا بندہ یہی کمپلین کرتا ہے کہ یار میرے بال گر رہے ہیں، میرے بالوں میں ڈینڈرف بہت ہے، نہیں زیادہ ڈرائی ہیں، اسکیلپ ہیلدی نہیں ہے، اینڈ ان میں جو ہے کہ ارلی ایج میں ہی ان کے جو بال ہیں وہ تھن ہو جاتے ہیں، وائٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یار یہ بلڈ سرکولیشن کی کمی ہے۔ جب آپ رننگ کریں گے آپ کی بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی، آپ کی جو بلڈ میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں، جو بھی ہم غذا اپنی کھاتے ہیں وہ کمپلیٹ اسکیلپ تک پہنچ پائے گی۔ تو رننگ کرنا بہت مست ہے بالوں کی ہیلتھ کے لیے۔ اوکے، تو اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو وہ لوگ جن میں ویٹ لاس کا ان کو ایشو ہے کہ یار ہم نے اپنا ویٹ لاس کرنا ہے، تو اسپیشلی لیڈیز کے لیے یہ ہے، لیڈیز اپنا ویٹ کم کرنا چاہتی ہیں، مرد بھی ہیں، تو ان کے لیے رننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ رننگ ایک واحد ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس کے کرنے سے بہت ہی تھوڑے ٹائم پہ ہماری باڈی وارم ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اور بھی کوئی ایکسرسائز دیکھ لیں تو وہ جب کافی دیر ہم کرتے ہیں تب جا کے ہمارا جو ہے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، ہمیں سویٹ آتا ہے۔ تو رننگ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو بہت ہی تھوڑے ٹائم میں ہماری باڈی وارم کر دیتی ہے۔ تو رننگ جب آپ کریں گے تو جو آپ کا فیٹ ہے وہ ختم ہوگا، جو آپ کی کیلریز ہیں وہ برن ہوگی، کیلریز برن ہوگی تو آپ کا فیٹ ختم ہوگا، فیٹ ختم ہوگا تو آپ کی جو چربی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور آپ کا موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ویٹ لاس کی پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ رننگ کیا کریں، اس سے آپ کا آہستہ آہستہ ویٹ لاس ہوگا اور آپ کی باڈی ایک ایوریج اوور ویٹ سے ہٹ کے ایک ایوریج شیپ میں آ جائے گی۔ تو رننگ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر اور اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو جیسے کہ آج کل پتہ ہے آپ کو کہ لائف سٹائل ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ ہر بندہ ڈپریسڈ ہے، ہر کوئی ڈپریشن میں ہے۔ اسپیشلی اگر ٹین ایجرس کو دیکھیں، جو ینگسٹرز ہیں ان کو دیکھیں تو جاب کی ٹینشن، کریئر، فیوچر، گھر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، اس طرح کی بہت ساری ٹینشنز ہیں جو اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، وہ سٹریس لیتے ہیں۔ تو سٹریس لینا ہماری باڈی کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ جب ہم سٹریس لیتے ہیں، ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی میں ایک ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، اس کا نام ہے کورٹیسول، اور جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو کورٹیسول لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور وہ ہائی ہونا نہیں چاہیے۔ ہمیشہ کورٹیسول لیول کو لو رکھنا چاہیے۔ کورٹیسول جو لیول ہے وہ ایک طرح کا یہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری باڈی کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، وہ ایک طرح کا زہر ہے۔ اس طرح بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں، جو کہ ہمارے بالوں کے لیے، ہمارے اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب کورٹیسول لیول ہائی ہوگا ہمیں ہیئر فال ہوگا، اور ہماری جو ہے وہ باڈی جو ہے کمپلیٹلی ڈیمیج ہو جائے گی، ہماری سلیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، ہم رات کو جب سونے کی کوشش کریں گے تو اس کے باوجود بھی ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جب ہم رننگ کریں گے ہماری ٹینشن جو ہے وہ ختم ہوگی، ہماری ٹینشن دور ہوگی، ہمارا جو سٹریس لیول ہے وہ کم ہوگا، سٹریس لیول کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی کورٹیسول لیول جو ہے وہ بھی لو ہوگا۔ جب کورٹیسول لیول لو ہوگا ہماری ہیلتھ ڈیمیج نہیں ہوگی، ہماری باڈی ڈیمیج نہیں ہوگی، اور ہماری ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ تو جب ہم رننگ کریں گے ہماری سٹریس آٹومیٹیکلی دور ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ سے سٹریس میں ہو تو آپ رننگ ضرور کیا کریں۔ رننگ کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی سٹریس کم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے، لیکن اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو رننگ کیونکہ ایک ایزی ایکسرسائز ہے، ہر کوئی مطلب مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ گھر میں اگر ہم ورک آؤٹ کی بات کریں تو اس طرح کچھ لوگوں کے پاس ڈمبلز وغیرہ نہیں ہوتے، اسپیشلی جو جم کی ایکسرسائز ہیں تو وہ تھوڑا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رننگ کے ایکسرسائز میں ایسا کچھ نہیں ہے، رننگ ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کسی پارک وغیرہ میں جا کے، اور اگر جم جائیں تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی سائیکلنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ رننگ کرنے کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بہت سارے بینیفٹس ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے،
تو رننگ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری ٹینشن دور ہوگی۔ آج کل کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے کہ یار مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سٹریس میں ضرور ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو یا اور کوئی کریئر کی یا اسٹڈی وغیرہ کی ٹینشن ہو، تو کوئی نہ کوئی سٹریس ہر کسی کو ضرور رہتی ہے۔ تو رننگ کیا کریں، اس سے سٹریس لیول کم ہوتا ہے، سٹریس لیول کم ہوگا تو آپ کو اور بھی بینیفٹس ملیں گے، لائک آپ کی سلیپ اچھی رہے گی، کیونکہ رننگ کرتے ہیں تو ہماری باڈی تھک جاتی ہے۔ جب باڈی تھکی ہوئی ہوگی تو ہمیں ایک فریش نیند آئے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہم چاہے جتنا مرضی کوشش کریں نا سونے کی تو ہمیں نیند نہیں آتی، آدھی رات گزر جاتی، رات کو 2 بجے 3 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور ہمیں نیند تک نہیں آتی۔ تو رننگ کیا کریں، اس سے ہماری باڈی تھک جاتی ہے اور ہمیں ٹینشن سے ریلیف ملے گی، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایک گڈ کوالٹی آف سلیپ جو ہے وہ ملے گی۔ تو بس یار یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا۔ تو ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا جو کہ تھوڑا لیزی ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ یار چلو یہ کام آج نہیں تو کل کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کریں گے، اس طرح کرتے ہیں، ان کے ساتھ لازمی شیئر کرنا، شاید وہ اس کے بینیفٹس سن کے تو وہ رننگ ہی اسٹارٹ کر لیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔